بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں جو ایک معجزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کیسے تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننے کی نظر مان لے۔ انشاءاللہ کیسے ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور جو بھی جائز حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت کے جھیلیں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات کے میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی، اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنا سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری باوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کرواؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جو کچھ اپنے کھانے سے بچے اسے دے دیا کرو۔ غرض یہ کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ ریسہ عورت اسے تانے دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر روز یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی۔ اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سلامت تجھے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھا کر، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا میدہ بنا کے مالیدہ بنا کے اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز بانٹنا۔ اس عورت نے عرض کیا، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے نام کیا ہے جن کی میں نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں۔ اور دوسری تو بیویوں کے نام یہ ہیں، حضرت مریم، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، حضرت جناب فاطمہ الکبریٰ، جناب فاطمہ الصغریٰ اور جناب سکینہ ہیں، جنہیں کربلا سے دے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ قید کی مصیبت سہی، تازیان نے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند کریم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی عورتیں سب اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کر دی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سالم مال وزر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا میدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کیے۔ اپنے خاوند کے بڑے بھائی کی بیوی کے پاس بھی بہت احترام سے نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ مغرور عورت سو گئی۔ صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے ہیں اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیہوں کی بوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی بوسی کو ہاتھ لگایا،
اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالی توڑ کے لاتا ہوں تاکہ ان کو کھا کر تھوڑی طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ چنے کی بالی توڑ لے آیا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالی توڑی اور ہر مرتبہ اس کے بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے گئے۔ راستے میں بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ گنے توڑ کے لایا، بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے یعنی سرکنڈے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے۔ آخر یہ شخص اپنی بیوی کو لے کر اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا، بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکل رہی ہے۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بیوی نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا، ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا اڑ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا کہ کھانا تازہ بھیجا ہے اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر آ گئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے چندہ ہار اتارا اور کھونٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہاتھ ٹانگے فوراً کھونٹی سے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ عورت بیٹی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کرا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ نہیں معلوم کہ ہم سے خطا کیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پر دیس گیا تھا، کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری باوج نے عمل کیا اور بیچ بیچ تمہارا بھائی مال و وزر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری باوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے۔ وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کیا کہ ہم ایسے اینٹ پتھر کھانے والے نہیں ہیں۔
جب سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کم وقت تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیوی کو نظر کر دی، یہ اعجاز، جناب سیدہ، جناب زینب، کلثوم۔ وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جو اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ سلامت کھیل رہے ہیں اور نوکر جا کر اپنے کام کاج میں مشغول ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اس طرح کل تمام بیویوں کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بے اولاد کو اولاد کر دے، قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرمائے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر حاجت پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔